یہ FATF تو جیسے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ چاہ کیا رہے ہیں۔ ارے بھائی سب کچھ تو کر دیا آپ کے لیے، اور کیا کریں؟ اپنے ملک کے اندر منی لانڈرنگ روکنے کے لیے، ٹیررسٹ فائنینسنگ روکنے کے لیے جتنے اقدامات ہو سکتے تھے سب کیے۔ ہاں، اب چند چیزیں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ اور FATF کے درمیان ہے، اور ان معاملات کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسی تنظیمیں جن کے متعلق آپ کی یہ رائے ہے، FATF سے مخاطب ہوں کہ وہ دہشت گردی کے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی سے کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہوں، ان پہ پابندیاں لگائی جائیں یا ان کو سزائیں دی جائیں۔ یہ حکومت اور آپ کا معاملہ ہے۔ عوام سیم پیج پر ہے۔ پاکستان کی عوام نہ تو ٹیرر فائنینسنگ کے حق میں، ایسی کوئی بھی چیز جو دہشت گردی کی جانب پاکستان کے مالی وسائل لے کر جائے، پاکستان کی عوام اسے مسترد کرتی ہے۔ اور پاکستان کی عوام کا پاس تو یار روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم منی لانڈرنگ کہاں سے کریں گے؟ تو جو غلطیاں ان کی ہیں ان کی سزا براہ کرم عوام پاکستان کو نہ دی جائے۔ اس لیے میں FATF کی تنظیم سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کی عوام پیس لوننگ، ٹیرر فائنینسنگ کے سخت خلاف، منی لانڈرنگ کے سخت خلاف ہے۔ اس کی سزا قطعی پاکستان کی عوام یا پاکستان کی قوم کو نہ دی جائے۔ وہ لوگ جن سے ایکشن ایکسپیکٹڈ ہے ان کے آپ کان مروڑیں بھی، بازو بھی مروڑیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس پاکستان کی عوام کے سرمایہ پر آئیں گے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 99% پاکستان کی عوام ایسی ہے کہ جن کا ان ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی ہم FATF کی لگائی شرائط کو پورا کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ کل بھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی، میں کلیئر کر رہا ہوں یہ چیزیں، کیونکہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ میرے خیال منفرد پروگرام ہے جو کونسلیٹس میں بھی چلتا ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے ریگولر، کونسلیٹس اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور اپنا ایمبیسیز اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ اس چیز کی میں خبر رکھتا ہوں۔ ایمبیسیز کے علاوہ وفاقی حکومت کے اندر بھی ڈپلومیٹک کور اور ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ بیوروکریٹ پروگرام دیکھتے ہیں، جو کہ اس وقت پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور دیگر حکومتی سیکریٹریٹس میں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی سیاسی قیادت اور اس کے علاوہ پڑوسی شہر کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی پروگرام کو بڑے غور سے دیکھ کر اسے ایک تھنک ٹینک تصور کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ باتیں جو ہیں ابھی مینشن کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس پر گفتگو اور پاکستانی عوام کی کمٹمنٹ کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے یہی کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر آئی ریئرلی فائنڈ کہ منی لانڈرنگ کے اندر زیادہ تر لوگ ہمارے ایکٹیولی انوالوڈ ہوں یا ہمارے لوگ ٹیرر فائنینسنگ کے اندر انوالوڈ ہوں۔ میں یہ والا تو بالکل سٹرائک آؤٹ کرتا ہوں کہ I would believe that 99% people of this country are not involved in money laundering. I can also say that 99.99999999999% of the people of Pakistan are not involved in any kind of activity that is associated with terror financing knowingly. دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بات بتاؤں، یہ جو اکیوزرز ہیں ان کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس کی ابیوز ٹھیک ہے ہوئی ہوگی، لیکن majority of the population of Pakistan is not involved in it. So we should not be penalized for it. Government of Pakistan has done its best کہ جو آسان چیزیں تھیں نا جس میں عوام ہماری کنٹرول میں آ جائے وہ سارے تو عمل کر دیے۔ اب جو بڑے چکر ہیں نا منی لانڈرنگ کے، ان میں تو پھر بڑے بڑے نام ہیں، ان پردہ نشینوں کے نام اگر سامنے آ گئے تو بھائی پھر تو وہاں مسئلہ ہوگا نا، تو قصور ہمارا تو نہیں ہے۔ تو پھر I think we should treat it as an isolated problem instead of پیونز اور چپڑاسیوں سے ہم یہ سائن کروائیں ڈاکومنٹ کہ میرا امریکہ میں اکاؤنٹ نہیں ہے۔ I think we should try to isolate. بھئی یہ ایکسکیوز می اسٹیٹ بینک والے پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ایکسکیوز می، ہیلو جی آپ سے بات کر رہا ہوں اسٹیٹ بینک والے، جی بھائی جان آپ جو دیکھ رہے ہیں نا شو،
جی بابو جی آپ تو آپ کیا کریں اپنے وہاں نوٹ کریں یہ چیزیں, یہ کام آپ کے کرنے کے ہمارے کرنے کے تھوڑی ہیں. ویسے تو بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاؤ پورا شجرہ پوچھ لیتے ہیں, بھلے آپ ہی کے دادا تھے, یہ انہی کی فوٹو ہے, یہ آپ کے ہی دادا ہیں, ان کا آئی ڈی کارڈ بھی لائیں ہیں. اور اگر کوئی ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے تو اس کا بھائی شناختی کارڈ آپ کو لینا چاہیے تھا نا. اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے, پھل والے, سبزی والے, ریڑی والے, جوس والے کے پاس سے اربوں روپے موصول ہوئے, تو سب سے پہلے تو میں سر آپ سے گزارش کرتا ہوں, پھر دوسرا میں کوشش کرتا ہوں, ویسے سو موٹو کا مجھے نہیں پتا, میں زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا, پہلے بھی وہ ڈاکٹر شاہد مسعود پھنس گئے زیادہ بول دیا انہوں نے وہ مڑے دائنی طرف یہاں بھی فرشتہ نہیں, بائنی طرف مڑے یہاں بھی فرشتہ نہیں. میرے رب کی قدرت سر, اسی لیے میں کہتا ہوں تھوڑا احتیاط سے, لیکن اس ادارے سے بھی میری گزارش ہے کہ پلیز آپ دیکھیں سر, اور حساس اداروں سے میری گزارش ہے کہ سر انویسٹیگیشن کریں, اور اسٹیٹ بینک پہ جا کر جو ہے نا سب سے پہلے میرا گزارش ہے اسٹیٹ بینک کے دفتر کے اوپر خاموش قسم کا ایک سرویلنس ہونا چاہیے اور فل انٹیلیجنس ہونی چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں سر, نیشنل سیکورٹی کی بات ہوئی, میرے پاس ابھی جو مہمان موجود ہیں یہ نیشنل سیکورٹی اور نیشنل اکانومی کے سیمینار کے اندر بھی نمایاں طور پر موجود تھے, جناب زبیر طفیل صاحب. سر آپ کے توسط سے تو نہیں, لیکن میں حساس اداروں کو اور بالخصوص جو خاص حساس ادارے ان کو کہتا ہوں کہ سر سرویلنس رکھیں, تمام اسٹیٹ بینک کے آفیسروں پر سرویلنس ہونی چاہیے کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, اور یہ جو معاملات منی لانڈرنگ کے ہوتے رہے اور بینکوں کی اپروولیں ہوتی نہیں, یہ کون کرتا رہا, اس کے اوپر بالخصوص بڑی تنخواہیں ملتی ہیں سر ان کو. خیر اینی وے سر, سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اس سے قبل کہ میں FATF کی بات کروں, کھل کے ذرا کسی نے بتایا نہیں کہ ماحول کیا رہا وہاں جہاں آپ گئے تھے. اگر گزارش کروں 2 منٹ اس کی بتا دیں, تھوڑی رویداد کیا رہی جب آپ کی میٹنگ ہوئی, کیونکہ آپ میں نے دیکھا سب سے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ متوجہ بھی ہو رہے تھے آپ کی طرف بار بار. تو کیا آپ نے وہاں بولا کہ آپ پھٹ پڑے وہاں پر, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بزنس مین پھٹ پڑے, آپ کی طبیعت تو ایسی نہیں ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ 2 اکتوبر کی بات ہے. 2 اکتوبر کے دن جو ہے ہمیں دعوت نامہ موصول ہوا, اور اس میں تقریباً 30 بزنس مین جو تھے وہ GHQ ہوئے, اور وہاں پہ اس میں آرمی چیف صاحب تشریف فرما تھے جو ہوسٹ تھے جی, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر حفیظ شیخ, شبر زیدی صاحب اور یہ حماد اظہر صاحب بھی تھے. جی تو ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں پتا تھا کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے, لیکن وہ جا کے جو ہے آرمی چیف صاحب نے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور وہ زیادہ تھا اسی بات پہ تھا کہ معیشت جو ہے وہ کیوں نہیں چل رہی یا کم چل رہی ہے, اور آپ لوگوں کے کیا مسائل ہیں. انہوں نے کہا شاید میرا آفس جو ہے آپ کی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کروا سکے. تو انہوں نے اپنا جو بھی خیالات تھے ان کا اظہار کیا, اور اس کے بعد تقریباً سب بزنس مین کو باری باری بولنے کا موقع دیا. اچھا, یہ بھی ایک بڑی مزیدار چیز رہی کہ فیڈریشن کی چونکہ آپ سابق صدر رہے ہیں, وہاں مجھے برا تو نہیں مانیں گے سوال پوچھنے کو, چل چھوڑ دو, پوچھتا نہیں, آپ بھی سمجھ گئے, مصلحت کے تحت نہیں پوچھ رہا, لوگ سمجھ گئے. میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ماحول کیسا تھا, جو بزنس مین تھے ان کا ماحول کیا ٹینس تھا, کیا وہ تھوڑے سے ایگریویٹڈ تھے, کیا اپروچ میں اگریسو تھے؟ دیکھیں بزنس مین کا ایسا ہے کہ ہر سیکٹر کی کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں, گریونسز کے مشکلات ہیں وہ, اور انہوں نے بیان کی. اور یہ جو 30 لوگ تھے یہ ہر سیکٹر سے تھے, اس میں بینکنگ سیکٹر سے بھی تھے, علانہ صاحب تھے, علانہ صاحب تھے, میاں منشا صاحب تھے, یہ بھی دونوں بینک, وہ بھی بینک ان کے پاس ہے, بینک کے ہیں. اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کے تھے, اس میں طبع والے, طبع بھی, اور اپنا عارف حبیب صاحب تھے, ہاں ان کی بھی سیمنٹ والی ہے, عارف حبیب صاحب تھے. پھر اس میں فرٹیلائزر کے بھی تھے جو ملتان میں جو پاک عرب یا کون سی ہے, اور اینگرو والے بھی تھے, اینگرو حسین داؤد صاحب, ہاں حسین داؤد, اینگرو کے چیئرمین حسین داؤد صاحب بھی تھے تو وہ بھی تھے, اور مختلف سیکٹرز کے ایپٹیما کے بھی لوگ تھے, ہاں ٹیکسٹائل, گور اجاز صاحب بیٹھے ہوئے تھے, منشا صاحب تھے, اور کافی جو بھی بزنس مین, ملک ریاض صاحب بھی تھے. تو مختلف سیکٹرز کے لوگ تھے, اور اس میں آرمی چیف صاحب نے کہا کہ بھئی جس کی جو مشکلات ہے بیان کرے, پھر اس کا حل تلاش کیا جائے ان چیزوں کا. تو انہوں نے سب کو موقع دیا, اور ہر شعبے کے لوگوں نے اپنی اپنی مشکلات بھی بتائیں,
اور ساتھ میں شبر زیدی اور انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ سنا بات، بہت آرام سے سنا، بہت ہی آرام سے سنا. یہ میں مس گیونگز کو کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ میڈیا کے اندر بہت ساری انہوں ایسی نے باتیں آئیں. میں اپسیٹس کو بہت آرام سے سنا دیکھو اور میجورٹی ٹائم جو ہے وہ یہ گیسٹ کو دیا بولنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بیچ میں ضرورت پڑتی تھی تو وہ کہتے بھی تھے حفیظ شیخ صاحب سے کہ بھائی اس مسائل کا حل تلاش کرو. شبر زیدی سے کہتے تھے کہ اس کا یہ حل کیا حل ہو سکتا ہے بتاؤ. جیسے ایکسپورٹر ہیں، ایکسپورٹر کہتے ہیں جی ہمیں ریفنڈ نہیں مل رہے، ٹائملی ریفنڈ نہیں ملتے، جس کی وجہ سے کیش فلو خراب ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے بزنس گروپ تھے ان کے بھی گریونسز تھے. ان کے گریونسز تھے کہ جی ان کو نیب تنگ کرتا ہے. جو بھی پاکستان کے سب سے بڑے بڑے گروپس تھے اس میں نام نہیں لینا، نام نہ لیں ان کے پہلے ہی ویسے گردش میں آ گئی بات. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، ہمیں نوٹس دیا جاتا ہے کہ جی ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کہتا ہے چیئرمین آف دا گروپ کو کہ آپ میرے پاس صبح 10 بجے پہنچ جائیں. تو یہ والا ماحول جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے کوئی چیز معلوم کرنی ہے آپ مجھے لیٹر لکھیں کہ آپ کو کیا انفارمیشن چاہیے، ہم خط کے ذریعے آپ کو جواب بھجوا دیں گے، بجائے اس کے کہ آپ پیشیاں بھگتنے. ہاں تو یہ دیکھیے، اور میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ترقی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ملک میں انویسٹ کریں، تو یہ خوف و ہراس کا ماحول ختم کرنا ہوگا. یہ بڑا اہم تھا یہ پوچھنا. ویسے دیکھیں کیونکہ بات یہ ہے کہ جو کاروباری شخصیات تھیں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کوشش یہ کہ فردن ان کو پروگرام پہ بلا کر ان کی گریونسز تھوڑی عوام تک بھی پہنچے تاکہ وہ جو ایک مس گیونگز کریٹ ہو گئی تھی وہ ختم ہو جائے. اور میں ہمیشہ سنسیئر رہتا ہوں گورنمنٹ شوڈ سالو دا پرابلمس اینڈ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ اے گڈ جاب، بٹ نن دا لیس ان کو کرٹیسائز تو ہمیں کرنا ہے نا تاکہ وہ کام ٹھیک کریں. اگر ہم کرکٹ ٹیم کی تعریف کریں گے تو پھر وہ ایسے ہی بیڑا غرق کریں گے. ان کو برا بھلا کہیں گے کرکٹ ٹیم کو تو یہ اچھا کھیلیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات بریک پہ جانے سے پہلے تو ہو رہی تھی جناب والا کہ پاکستان کے تاجروں کی کیا شکایات اور قومی سلامتی کے لیے اس کی کیا اہمیت، اس سلسلے میں جو سیمینار ہوا اس میں کیا بات ہوئی. میں کوشش کرتا ہوں تمام مس گیونگز کلیئر ہو جائیں اور ایک پازیٹیو قسم کا اوپینین آئے. تو ہمارے ساتھ زبیر طفیل صاحب موجود ہیں جو اس وقت میٹنگ میں کافی نمایاں دکھائی بھی دے رہے تھے اور میرے خیال سے انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. جو باتیں ہوئیں وہ انہوں نے ساری بتا دیں کہ یہ گفتگو ہوئی. میٹنگ بہت اچھی تھی، اچھی میٹنگ. تمام بزنس مینوں نے جو بھی ان کے کوئی اگر مسائل تھے تو ان کو بیان کیا، یا کوئی قانونی مشکلات تھی ان کو بیان کیا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے چیزیں ہوتی بھی دیکھی، پازیٹیو ہوئی. اس کے بعد جو ہے کافی پازیٹیو چینجز آئیں. جی اس میں ایف بی آر کے رویے میں بھی تھوڑی بہتری آئی. نیب نے بھی کہا اچھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. بزنس مین کو تنگ نہیں کریں گے. وہ پریس کانفرنس وغیرہ ہو گئی. اگلے دن سنڈے کو جو ہے نیب چیئرمین نے کہا کہ وہ بزنس مین کو خاص ایک چھوٹی سی وضاحت آپ سے لینی تھی. اگلے دن بولا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی بزنس مین سے ملاقات کی، لیکن وہ وفد اور آپ کا وفد فرق تھا. جو پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کی وہ پہلے سے طے تھی. انہوں نے وہ کوئی اور وفد تھا، آپ لوگ نہیں تھے. جی وہ اس میں کراچی، اس میں مختلف چیمبروں کے نمائندے آئے تھے. مختلف چیمبر کے صدور کو بلایا گیا. جی اس میں نے دیکھا تھا فیصل آباد والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پینل فرق تھا. جی ہاں وہ بھی تاجر تھے، محترم ہیں، وہ بھی ہمارے معزز مہمان تھے، لیکن اس میں موسٹلی چیمبرز کے پریزیڈنٹس تھے. جی تو اس میں جو ہے وہ میں جیسے آپ کو وضاحت کر رہا تھا کہ میں نے اپنی بلی اسلام آباد میں چھوڑی ہوئی تھی. اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ دونوں جو وفود ہیں یہ فرق ہیں. تاہم جیسے انہوں نے کہا محترم ہیں، باعزت ہیں، انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہوں گی جو انہوں نے کی. اچھا اب آگے چلتے ہیں جناب والا یہ ایف اے ٹی ایف والے معاملے پر. بریک کے دوران بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب اس میں ایک تو یہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ جو ہے نا، اس نے پوری قوم کو ایک گرے میں ڈالا ہوا ہے. ہم عجیب قسم کی کیفیت میں، ہم خود بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آ پا رہے. سر یہ ایشیا پیسیفک گروپ نے بھی کچھ ہمارے متعلق ایک مثبت رائے دی تھی کہ ہم کمپلائنس کر رہے ہیں. ابھی شاید ایف اے ٹی ایف کی جانب سے بھی، کیونکہ میں چاہتا ہوں ایک باقاعدہ وضاحت ہو جائے کہ پاکستان اس سلسلے میں اپنی کاوشیں کوششیں پوری کر رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ ہر قسم کی گرے بلیک لسٹ سے نکل جائیں اور ہم وائٹ کی طرف آ جائیں. میرا ایسا خیال ہے. تو یہ میرے خیال اس کی طرف حکومت کو کاوش کوشش کرنی ہے. لیکن بزنس مین تو جہاں تک میرا اندازہ ہے نہ ٹیرر فائنینسنگ، نہ ڈرگ فائنینسنگ اور نہ ہی منی لانڈرنگ کے اندر ایفیکٹیولی انوالوڈ ہیں. تو پھر بزنس مین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ڈرگ سے، نہ ٹیرر سے، نہ منی لانڈرنگ، ایون کرپشن سے. دیکھیے ڈائریکٹلی میں آپ کو سیدھا بات بتاؤں کہ بزنس مین زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے، ٹیکس ایویژن کرتا ہے.
یہ جو ہے وہ میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں. ٹیکس ایویژن کرتا ہے وہ بھی جب ڈپارٹمنٹ پکڑ لیتا ہے تو ٹیکس کے ساتھ جرمانہ بھی بھرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بزنس مین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. رہا کہ FATF کا اور گرے لسٹ کا, اس میں سب سے زیادہ دلچسپی جو ہے اس وقت دو پارٹیاں ہیں. پاکستان کے جو FATF کا کیس ہے اس میں دو پارٹیاں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. ایک خود پاکستان جو اپنے آپ کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لانا چاہتا ہے, اور ایک ہمارا دوست بھارت, انڈیا. ہاں انڈیا میں دوست نما دشمن یا دشمن ہی سمجھ لیں. سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا دشمن ہی بھارت ہے. وہ پوری طرح سے تگودت کوشش کر رہا ہے کہ FATF کی میٹنگ میں پاکستان کو کسی طرح گرے سے بلیک لسٹ کی طرف لے جایا جائے, اور پھر کیا کرتا ہے کہ اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں اس کو یوز کرتا ہے. آج انڈیا جو ہے نا کہیں سیکیورٹی کانسل کا پرماننٹ ممبر ہوتا, اگر اس نے آج ہم سے تعلقات صحیح رکھے ہوتے, اس نے جو پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کیں, کشمیر میں جو زیادتیاں کیں, اسی کی وجہ سے جو ہے اس کو دنیا میں کوئی اعلیٰ عہدہ نہیں ملتا ہے. باوجود کہ اس کی آبادی 1.3 بلین ہے, باوجود اس کے پاس اتنے بلین ڈالر ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے بھارت اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے خود ہی سفر کر رہا ہے. اب آج کا جو FATF کا مسئلہ ہے, بھارت کو چاہیے تھا کہ شرافت سے اس معاملے سے دور رہتا, جو تمام ممبرز ہیں ان کو حقائق کے مطابق فیصلہ کرنے دیتا اور پاکستان آہستہ سے وائٹ لسٹ کی طرف آ جاتا. لیکن کیونکہ بھارت اور اس کی لابی جو ہے وہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہے, تو اس کی ابھی بھی پوری کوشش ہے. لیکن اس کوشش میں ہوگا کیا کہ جب ایک اینٹی پاکستان لابی یہ کام کر رہی ہوگی تو آخر میں کیا ہوگا کہ وہاں جو بھی میجورٹی ہے وہ کہیں گے اچھا ابھی فی الحال گرے لسٹ میں جاری رکھا جائے, اور پھر ہم 3 مہینے بعد پھر سے دیکھیں. اچھا نہیں, لیکن میں دیکھیں ایک چیز وضاحت آپ سے کرنا چاہوں گا. FATF کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ امپلیکیشنز ہماری گورنمنٹ پہ کم اور ہماری پرائیویٹ سیکٹر پہ زیادہ ہوں گی, بزنس پہ زیادہ ہوں گی. ایم یہ ہے کہ بزنس تو فلی کمپلائنٹ ہونا چاہ رہا ہے. اٹ از ایکچولی دا گورنمنٹ مشینری جس کے ساتھ ایشوز یا پرابلمز ہوں گے, تو اس کی میرے خیال پنشمنٹ یا پینلائز جو کرنا چاہیے, یہی میں APG کو بھی کہتا ہوں, یہی میں FATF کو بھی کہتا ہوں کہ when the people are fully interested, the businessmen are fully interested, تو آپ ان دونوں چیزوں کو میرے خیال سے اس میں تفریق کر دیں. تفریق اس طرح سے کریں کہ گورنمنٹ نے جو کمپلائنس کرنی ہے اس کو علیحدہ آپ خانے میں ڈالیں, اور جو پرائیویٹ سیکٹر نے کمپلائنس کرنی ہے اس کو علیحدہ خانے میں ڈالیں, اور دونوں کی علیحدہ وائٹ, بلیک اور گرے لسٹیں بنائیں. میرا ایسا خیال ہے. اگر بزنسز اپنا کام پورا کر رہی ہیں اور عوام اپنا کام پورا کر رہی, تو آپ اس کو وائٹ لسٹ میں ڈالیں. G2G کا جو معاملہ ہے بھائی وہ اس کو آپ علیحدہ لے کر چلیں. میرا ایسا خیال ہے سر, تاکہ بزنسز سفر نہ کریں. کیا صحیح ہونا. دیکھیے ابھی جو بھی اس وقت دباؤ ہے اس میں الٹیمیٹلی جو سب سے بڑا افیکٹی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہوگا پاکستان. یہ بات ہے نا, یہ وضاحت ہونی چاہیے. جبکہ پاکستان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کا نہ ٹیرر فائنینسنگ سے ہمارا تعلق, بزنس مین پرائیویٹ سیکٹر کا تو لینا دینا ہی نہیں نا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اب پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کھولنا دنیا میں سب سے مشکل ہو گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی جائیداد مانگ رہے ہیں بینک والے سے, ایسے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو بار بار آئی ڈی کارڈ کے ساتھ. آئی ڈی, پھر پہلے کہاں رہتے تھے, اس سے پہلے کہاں رہتے تھے, والد کا نام, دادا کا نام, پتہ نہیں کتنی چیزیں پوچھتے ہیں. تو فضول اسٹوپڈ چیزیں. بہرحال وہ انتہا ہو چکی ہے. اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ میں پھر بھی حکومت کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ٹیم جو ہے وہ بھی پوری کوشش کر رہی ہے. وہ ہر FATF کی میٹنگ میں جاتی ہے, وہاں پہ جا کے اپنی صورتحال پیش کرتی ہے. سر دیکھیں, میں کیا بزنس مین تو اس میں انوالو ہو بھی نہیں سکتا. I'll be very frank. دیکھیں پولیٹیشینز اور کرپٹ لوگوں کو پرابلم ہوگی, ورنہ ایک بزنس مین کے پاس گرے منی تو ہو سکتا ہے, لیکن پیورلی بلیک منی میرے خیال سے وہی میں بات کروں گا 99.999999% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ لیجیٹیمیٹ بزنس کر رہے ہیں اور سسٹم سے کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کوئی کمپلیٹلی کوئی بلیک پیسہ کما رہا ہوگا, ورنہ بلیک پیسہ سر منشیات کا بزنس وغیرہ یہ بزنس مین کیوں کرے, مین اسٹریم بزنس مین تو یہ کام نہیں کرے گا نا سر. دیکھیے یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس ایک پیرل اکانومی چل رہی ہے. پیرل اکانومی کیا ہے کہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے, لیکن منشیات اور گن, دیکھیں منشیات, گن رننگ, ہیومن ٹریفکنگ, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. بزنس مین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کلیئرٹی میں کہہ رہا ہوں, بزنس مین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے بہت بات ہے کانٹرابینڈ مٹیریل, یہ ہر کوئی ڈیل تھوڑی کر رہا ہے. اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگ یا تو ٹیکس پورا نہیں دیتے یا پھر ٹیکس نیٹ سے بچنا چاہتے ہیں. نہیں, لیجیٹیمیٹ بزنس کر کے کوئی ٹیکس ایویژن کر رہا ہے تو پھر وہ بلیک منی نہیں ہے نا. نہیں, وہ بلیک منی, وہ گرے, پھر آپ اسے کہہ لو, آپ اسے گرے میں لے آتے ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس نیٹ ہے یہ بڑھنا چاہیے. بڑھے, بالکل بڑھے. ابھی جو ہے ٹیکس نیٹ میں آخری ریٹرنز کے مطابق, لیکن FATF کی ٹیکس والی تو ہماری انٹرنل ریکوائرمنٹ ہے نا سر.
FATF کی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو اور منی لانڈرنگ نہ ہو. یہ کام اب تقریباً یہاں سے بند ہو چکے ہیں، پاکستان میں اب نہیں ہو رہے ہیں. اب وہ خالی ایک ماضی کی چیزوں کو ماضی کی چیزیں، ہاں ماضی کی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی جیسے پہلے 15 لاکھ لوگ ریٹرن داخل کرتے تھے، وہ 22-24 یا 25 لاکھ ہو گئے اور اگلے سال کچھ اور بڑھ جائیں گے. اس چیز کا بھی اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کہ FATF بھی دیکھے گا کہ جی ان کے یہاں جو ٹیکس فائلرز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آپ سے وقت میرے پاس کم ہے اور آپ کی بھی کچھ مصروفیات ہیں. اگلی دفعہ میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا، بلکہ ہم باقاعدہ تیاری کے ساتھ ایک اور بھی پروگرام کرتا ہوں آپ کے ساتھ، جی کہ ہمارے یہاں بینکنگ پہ جو ٹرانزیکشن ٹیکس ہیں اور یہی جو آپ مسئلے مسائل بتا رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھولنے کی دشواریاں، اس کی وجہ سے لوگ پھر کیش اکانومی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کی بڑی گرفت ان معاملات پر ہے کہ پاکستان کے اندر کاروبار کو کیسے ڈاکومنٹ کیا جائے. اگلی دفعہ جناب زبیر طفیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کریں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ شو پر آج تشریف لائے، آپ نے ہمیں انلائٹن کیا اس میٹنگ میں کیا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے FATF کے متعلق بہت سی کلیریفیکیشنز دی. ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.